بسا اوقات انسان روپیہ پیسہ، زمین جائیداد، گھر گاڑی دولت، زندگی کی ہر آسائش موجود ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی میں پریشان رہتا ہے، کیونکہ انسان ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش ساری زندگی اس لیے کرتا رہتا ہے کہ جب یہ چیزیں اس کی زندگی میں آ جائیں گی تو اس کی زندگی پرتعیش ہو جائے گی، اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ لیکن یقین مانے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں جب انسان کروڑ پتی یا ارب پتی ہونے کے باوجود سکون کے لیے ترستا رہے۔ آج آپ کے ساتھ UK میں رہنے والے ایک ایسے ہی ارب پتی باپ کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ روپیہ پیسہ، زمین جائیداد اور زندگی کی ہر سہولت موجود ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں پرسکون نہیں تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ بھی یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، ہر زندگی کی آسائش ہونے کے باوجود اور یہ سب چیزیں مل ملا کے بھی اس کے لیے سکون کا باعث نہ بن سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ UK میں رہنے والے ارب پتی ایک ایسے شخص کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ زندگی کی ہر آسائش ہونے کے باوجود کیا تھا کہ اپنی زندگی میں پرسکون نہیں تھا۔ ہر وقت ایک پریشانی، ایک غم جو تھا وہ اس کے اوپر لاحق تھا۔ جی تو یہ کہانی ہے حاجی ذوالفقار کی، جو کہ اس ملک میں کئی دہائیوں پہلے آیا تھا، اور آنے کی وجہ وہی تھی کہ بھی گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، گھر میں غربت کا سایہ تھا، اور اس وجہ سے وہ یہاں پہ UK آیا کہ بھی گھر کے حالات اچھے ہو جائیں۔ اور حاجی ذوالفقار نہ 4 بھائی تھے اور 5 بہنیں تھیں، اور بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کے ناطے کیا تھا کہ بھی گھر کی ساری ذمہ داریاں جو بھی بوجھ وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے کندھوں کے اوپر تھے۔ اب ماں باپ تو تھے، لیکن کیا تھا کہ بھی گھر میں غربت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے حاجی ذوالفقار جو تھا وہ اپنی جوانی میں ہی یہاں پہ UK میں آ گیا۔ یہاں پہ آنے کے بعد اس نے بہت ڈھیر ساری محنت کی، اور یہاں پہ جی اس نے جو تھا پیسہ بھی کمایا۔ ساتھ ہی ساتھ کیا تھا کہ بھی اس نے اپنے سارے بھائیوں کی بھی شادیاں کی، اور بھائیوں کے ساتھ ساتھ بہنوں کی شادیاں تو کرنی مسٹ تھی نا، یعنی کہ بھی بہنوں کا بوجھ اس نے پورے بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ زندگی میں کافی کامیاب تھا، اس نے یہاں پہ بہت ڈھیر ساری محنت کی اور پیسہ بھی کمایا، لیکن یہ سارے کا سارا جو پیسہ تھا نا اس نے اپنی جوانی میں یہاں پہ جابز وغیرہ یعنی کہ محنت مزدوری کر کے کمایا تھا۔ اب جی کیا ہوا کہ بھی اسی دوران نا، مطلب بہنوں کی اور بھائیوں کی شادیاں کرنے کے دوران اس کی اپنی جو عمر تھی نا شادی کی وہ نکل چکی تھی، اور اب تقریباً وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ 40s کے راؤنڈ اباؤٹ میں تھا، جبکہ اس کے گھر والوں نے اس کو مجبور کیا کہ اب تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے۔ خیر جی، اب حاجی ذوالفقار نے کہا کہ بھی میری تو ابھی عمر نہیں ہے، یعنی کہ جب وہ اس ملک میں آیا تھا اس وقت وہ صرف ذوالفقار تھا، حاجی وہ بعد میں بنا۔ لیکن اب لوگ چونکہ اس کو حاجی ذوالفقار کے نام سے ہی جانتے ہیں، تو اس لیے ہم سٹوری کو ایسے ہی کنٹینیو کریں گے۔ اب جی حاجی ذوالفقار کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد کیا تھا کہ بھی اس کی بیوی نا یہاں پہ UK میں آ گئی۔ بیوی آنے کے بعد کیا تھا کہ بھی اس طرح سے بچے ہوئے، اور حاجی ذوالفقار کا نا ایک بڑا ٹریجک پوائنٹ تھا کہ بھی اس کو یہ تھا کہ بھی میری نا 5 بہنیں تھیں، اور ان کی شادی کا بوجھ نا اتنا زیادہ تھا کہ بھی مطلب اس کو نبھاتے نبھاتے نا میری جوانی جو تھی نا وہ نکل گئی۔ اب جی جب اس کے اپنی باری آئی نا، تو اس کو یہ تھا، بڑی خواہش تھی اس کے اندر کہ بھی میرے نا صرف اور صرف بیٹے ہوں، اور میری کوئی بھی بیٹی نہ ہو، کیونکہ اس کے نزدیک یہ تھا کہ بھی بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں نا، مطلب ان کا بوجھ نبھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور چونکہ میری اب جوانی تو گزر گئی بہنوں کی مطلب شادیاں کرنے میں، اور اب اگر اس بڑھاپے میں آ کے مجھے اللہ نے بیٹی دے دی تو پھر میں بڑھاپے میں جو ہے نا وہ اسی طرح سے مطلب اپنی بیٹیوں کا بوجھ اٹھاتا پھروں گا۔ نو ڈاؤٹ کہ حاجی ذوالفقار نے اپنی بہنوں کی شادی جو تھی نا وہ بڑی ہی دھوم دھام کے ساتھ کی، یعنی کہ جہیز کے نام پہ ان کے گھر میں ایک ایک جو سوئی ہوتی ہے نا وہ بھی اس نے پوری کی تھی۔ لیکن کیا ہے کہ بھی اس کی یہ جو سوچ تھی نا کہ بھی میری صرف اور صرف مطلب بیٹے ہوں، اور اللہ مجھے اس عمر میں جا کے بیٹی کا بوجھ جو ہے نا وہ نہ اٹھانا پڑے، یہ اس کی سوچ بڑی ہی غلط تھی۔ خیر جی، اب شادی کے بعد اس کے اپنے بچے ہوئے، اور اللہ نے اس کو نا 4 بیٹے
عطا کیے۔ اور چاروں بیٹا کے نا دفعہ جب جب اس کے بچے کی پیدائش ہوتی تھی نا تو وہ بڑی ہی مطلب مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا کہ بھی میرے ہاں نا اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اب جی قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ بھی اینڈ میں جو تھا نا اس کی بیٹی پیدا ہو گئی، یعنی کہ 4 بیٹوں کے بعد اس کو ایک بیٹی ہوئی، اور بیٹی کی پیدائش کے اوپر اس نے کسی کو بھی یہ بات جو تھی نا نہ بتائی کہ بھی میرے ہاں نا ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے، اور نہ اس نے کسی کو مٹھائی وغیرہ تقسیم کی، اور نہ ہی اس بات کا نا علم اس نے کسی کو بھی ہونے دیا۔ اب یہ بات سن کے نا بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری بھی لگی ہوگی۔ میں نے بھی جب یہ بات سنی تھی نا تو مجھے بھی دل میں نا کوئی حاجی ذوالفقار کے بارے میں اچھا امیج کریٹ نہیں ہوا تھا۔ اب جی زندگی کا پہیہ ایسے ہی چلتا رہا، اور حاجی ذوالفقار جو تھا اب اپنے بڑھاپے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، اور بچے جو تھے اب اس کے جوان ہو رہے تھے۔ پھر جی اس نے جو تھا نا اپنے مطلب اس نے چاہے اپنی بیٹی کے بارے میں کسی کو بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، لیکن گھر میں کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے نا سارے ناز نخرے اٹھایا کرتا تھا، اور اس کی ہر خواہش بھی پوری کیا کرتا تھا۔ اب جو بیٹی کی خواہشیں اور ناز نخرے ہوتے تھے نا ان سے کہیں زیادہ جو تھا نا وہ اپنے بیٹوں کے ناز نخرے اٹھایا کرتا تھا، اور ان کے منہ پہ کوئی بھی بات آنے سے پہلے جو تھا نا وہ ان کی خواہش پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اور اب اس بڑھاپے کی طرف آتے آتے کیا تھا کہ بھی اس نے وہ جو محنت مزدوریاں کی ہوئی تھیں اور یہاں پہ UK میں آ کے بہت زیادہ ہارڈ ٹائم گزارا تھا نا، اس کے اندر نا اب اتنی سخت نہیں رہی تھی کہ وہ اب اس اولڈ ایج میں جا کے، یعنی کہ اپنی پچھلی عمر میں جا کے اب وہ محنت مزدوریاں کرے، یہاں پہ جابز وغیرہ کرے، کیونکہ UK میں جاب کرنا کافی ہارڈ جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے۔ اس نے جو تھا نا اپنا ایک بزنس سٹارٹ کر لیا، جتنی بھی اس کے پاس جمع پونجی تھی، جو کچھ بھی تھا نا، مطلب اسے یہ تھا کہ بھی میرے بھائی جو ہیں اب وہ بھی سیٹل ہو چکے ہیں، گھر کی غربت بھی ختم ہو چکی ہے، بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہوئی ہیں، اور ماں باپ اب اس دنیا میں رہے نہیں ہیں، تو اس نے جو تھا نا ایک اپنا یہاں پہ کاروبار جو تھا نا اس کو شروع کر لیا۔ خیر جی اب اس نے کیا تھا کہ بھی اپنا یہاں پہ ایک فوڈ بزنس جو ہے نا اس کو رن کیا، اور فاسٹ فوڈ کی اس نے جو تھے نا وہ شاپ اس کو سٹارٹ کیا۔ اب جی حاجی ذوالفقار کو یہ تھا کہ بھی اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں، اور میرے بچے جو ہیں وہ اپنی عمر میں نا مطلب اپنی جوانی میں اس طرح سے محنت مزدوریاں نہ کرتے پھریں جس طرح سے کہ میں نے اس ملک میں آنے کے بعد یہاں پہ محنت کی ہے۔ اب کاروبار شروع کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی برکت دی، اور اس کا کاروبار جو تھا نا وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا، اور اتنا زیادہ اس کے پاس پیسہ جو تھا نا وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا کہ وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ بھی روز جو تھا نا ایک بیگ بھر کے گھر میں پیسوں کا لایا کرتا تھا۔ پھر جی اس نے نا یہ جو اپنا فوڈ شاپ کا کاروبار شروع کیا تھا نا وہ اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ میں شروع کیا تھا، اور یہ پارٹنرشپ 51 اور 49% کی ریشو میں تھی، اور حاجی ذوالفقار کا حصہ اس کاروبار میں 49% تھا، اور اس کا دوست جو تھا نا وہ زیادہ جو تھا نا شیئر اس کا مالک تھا۔ اب جی کاروبار چونکہ بہت اچھا چل رہا تھا اور اس میں بڑی ترقی ہو رہی تھی، بہت ڈھیر سارا اس میں پیسہ کمایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ ارب پتی بھی بن گیا۔ اب اس کے چاروں بیٹے جو تھے نا وہ جوان نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس کاروبار کو سنبھال سکتے۔ قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے پارٹنر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، اور کیا تھا کہ بھی پارٹنر نے نا اس کو کاروبار سے کک آؤٹ کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پرسنٹیج کا مالک تھا، تو اس لیے اس نے وہ بزنس جو تھا نا وہ خود سے خرید لیا، اور حاجی ذوالفقار کو جو تھا نا اس کا حصہ دے کے تو فارغ کر دیا گیا۔ اب جی حاجی ذوالفقار جو تھا تقریباً 55-60 سال کی عمر میں جا کے اب وہ کیا کرتا، اس کو یہ تھا کہ بھی میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے، اب میرے بچے جب جوان ہوں گے تو وہ اس کاروبار کو ٹیک اوور کر لیں گے، اور میں آرام سکون سے نا گھر میں بیٹھ کے تو جو ہے وہ اپنی زندگی کا بڑھاپا جو ہے اسے گزار لوں گا۔ لیکن جی اب بڑھاپے میں کیا تھا کہ اس کو جب اس کے پارٹنر نے کاروبار سے بے دخل کر دیا، تو پھر اس کے بعد کیا کہ بھی حاجی ذوالفقار نے پھر نہیں ہمت ہاری، چونکہ روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، انویسٹمنٹ اس کے پاس کافی زیادہ تھی، اس نے جو تھا نا وہ اب گاڑیوں کو سیل کرنے کا نا ایک دوسرا بزنس شروع کر لیا، اور نیت پھر سے یہ تھی کہ بھی میرے بیٹے ہیں اور وہ جوان ہونے کو ہیں، وہ بڑے ہوں گے تو اس بزنس کو چلائیں گے، اور میں بڑھاپا جو ہے نا وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے گزاروں گا۔ اب اس کی نا ساری پلاننگ کے اندر نا آپ لوگوں نے اگر ایک بات نوٹ کی ہو نا تو وہ یہ تھی کہ بھی اس کے اندر یہ تھا کہ بھی میرے بیٹے ہیں، اور 4 بیٹے ہیں، اور میرے مطلب کہ 4 پلرز کی طرح جو ہے نا میری زندگی میں وہ ایک سرمایہ ہیں،
اور میں جو کچھ بھی زندگی میں کروں گا وہ میرے بیٹوں کو ہی آگے ٹرانسفر ہوگا۔ مطلب اپنی بیٹی کے لیے نا اس کے دماغ میں نہ تو کوئی سوچ تھی، نہ کوئی پلاننگ تھی، اور نہ ہی کچھ اور تھا کہ بھی میں اس کو بھی کوئی حصہ دوں گا۔ یہاں تک آپ اس کے مطلب کم دلی کا ثبوت دیکھ لیں کہ بھی اس کو یہ تھا کہ یہاں پہ UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے اگر اس کی سوچ یہ تھی کہ بھی اللہ نے مجھے بیٹی دی تو یہ نہ ہو کہ وہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے، اور کیا کہ بھی اسے یہ تھا کہ بھی مجھے نا اس ملک میں رہ کے بیٹی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ نہ تو اس نے کبھی کسی کو اپنے منہ سے یہ بتایا تھا کہ بھی میرے ہاں ایک بیٹی ہے، اور نہ ہی کبھی مطلب وہ اس کو اپنے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے یا کسی فرینڈ اینڈ فیملی کے گھر میں لے کے جایا کرتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں ایک بیٹی کا بھی باپ ہوں۔ اب یہ مطلب بات جو ہے وہ بہت بری ہے، اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، آپ لوگ اس چیز کا اندازہ خود جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ اب حاجی ذوالفقار نے یہ جو گاڑیوں کا دوسرا بزنس سٹارٹ کیا تھا نا، اس میں بھی اس کو کافی ترقی اور کامیابی ملی، اور اس میں بھی وہ کافی کامیاب رہا، بہت زیادہ ڈھیر سارا روپیہ پیسہ آیا کرتا تھا گھر میں۔ لیکن سٹل کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان نا ایکویلٹی نہیں کر رہا تھا۔ وہی جو بیٹے اور بیٹی کے درمیان تفرق ہوتا ہے نا، وہ اس کے دماغ میں بہت زیادہ تھا۔ اپنی بیٹی کو وہ کنٹینیوسلی جو تھا نا اگنور کیا کرتا تھا، اور بیٹی کے ساتھ چونکہ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا گھر میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بچہ خود سے جو ہے نا اس کی سکس سینس کہہ لیں، یا کہ بھی اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھی میں اگنورنس کا شکار ہو رہا ہوں، اور مجھے وہ اہمیت اور وہ پیار اور وہ مرتبہ نہیں مل رہا جس کا کہ میں حقدار ہوں، یا باقی بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا، تو بچے جو ہے نا اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن اندر ہی اندر یہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ بچوں کو کھائے چلی جاتی ہے۔ وہی کچھ حاجی ذوالفقار کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ جب اس کو گھر میں اگنورنس ہوتی تھی، اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا تھا جو کہ وہ چاہتی تھی، اور باپ کی طرف سے تو کبھی دو بول جو تھے نا وہ پیار کے اس کو بالکل بھی نصیب نہیں ہوئے تھے، تو وہ بچی نا بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ اور UK جیسے ملک میں تو عام نارمل لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ تو بچی پھر جو تھی نا وہ اگنورنس کا شکار تھی۔ اب قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسی مطلب بات کو نا وہ اس نے اپنے دل کے اوپر ایسا لیا کہ وہ بچی بیمار ہوئی، اور ایسی بیمار ہوئی کہ بھی وہ جو تھی نا اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اب جی حاجی ذوالفقار نا اندر ہی اندر سے بڑا مطمئن تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے نا مجھے اس آزمائش میں نہیں ڈالا کہ بھی یہاں پہ کافروں کے ملک میں رہتے ہوئے میں ایک بیٹی کو پروان چڑھاتا، اور پھر اس کی تربیت اگر اچھی نہ ہوتی، کل کو بڑی ہو کے وہ کوئی مطلب کسی کے ساتھ بھاگ جاتی، یا کوئی اپنی مرضی سے شادی کرتی، یا کچھ ایسا کام کرتی جس کی وجہ سے کہ بھی میری عزت پہ حرف آتا، تو اللہ نے مجھے ایسی آزمائش سے نا خود ہی بچا لیا۔ مطلب کہ ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اندر ہی اندر نا خوش تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ بھی اس بوجھ سے نا اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ لیکن قدرت کا قانون بھی ایسا ہے کہ وہ انسان کو مختلف طریقوں سے نہ آزماتا ہے۔ اب گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی بھی نہیں تھی، کوئی مطلب ایسی دقت اور پریشانی بھی نہیں تھی، نہ زندگی اتنی زیادہ وہ مشکل تھی کہ بھی انسان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہو۔ حاجی ذوالفقار کے ساتھ نا اب کیا ہوا کہ وہ بیٹے جو ان کے اوپر نا وہ بہت زیادہ مان کیا کرتا تھا، لوگوں کو بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ بتایا کرتا تھا کہ بھی میرے پاس نا اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں، تو اس چیز کا نا اسے بڑا مطلب مان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا اب کیا ہوا کہ بھی بیٹی کے بارے میں وہ جو باتیں سوچا کرتا تھا نا کہ بھی یہ کل کو میری عزت جو ہے اس کو کم کر دے گی، یا مطلب میرا ناک جو ہے وہ نیچے لگا دے گی، یا کچھ اس طرح کی باتیں جو کہ مطلب پاکستانی مردوں کے ذہن میں ہوتی ہیں نا بیٹیوں کو لے کے، وہ سوچ جو کہ اس کے دل میں نا بیٹی کو لے کے ہوتی تھی، وہی سب کچھ نا اب اس کے سامنے اپنے بیٹوں کے حوالے سے آ رہا تھا۔ بیٹی تو اس کی نا اس دنیا سے چل بسی، لیکن اب کیا کہ بھی قدرت کا قانون جو ہے نا وہ بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ بھی بے مثال ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ اب اس کے نا وہ 4 بیٹے جن کے اوپر اس کو بڑا مان ہوا کرتا تھا نا، وہ اب آہستہ آہستہ جوان ہو رہے تھے، اور UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے نا بچوں
بچوں کو اپنے طور طریقوں کے مطابق اور اپنے اصولوں کے مطابق چلانا ایک امپاسبل بات ہے۔ اب جیسے جیسے بچے جوان ہو رہے تھے وہ خود مختار ہو رہے تھے اپنی زندگی کے فیصلے لینے میں اور اپنی زندگی کے باقی معاملات میں۔ اب وہ بچے جیسے جیسے جوان ہو رہے تھے تو ان میں کیا کہ جو سب سے بڑا بیٹا تھا نا وہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا، اور اس سے چھوٹا جو بیٹا تھا اس نے کالوں جیسا جو سٹائل ہوتا ہے نا، لائف سٹائل، وہ اپنانا شروع کر دیا۔ اس کا گیٹ اپ، اس کے کپڑے، اس کے بالوں کا سٹائل، اس کے مطلب اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ جو تھا نا وہ بالکل بلیک پیپلز کے ساتھ ملتا تھا، اور مطلب کہ دور سے دیکھنے میں نا کوئی بھی بندہ اس چیز کو ایسٹیمیٹ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ پاکستانی ہے یا یہ مطلب ایشین ایتھنیسٹی سے نا تعلق رکھتا ہے۔ ایک بیٹا اس کا جو تھا وہ یونیورسٹی میں جانا شروع ہوا، اور کیا کہ بھی یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے نا ایک بہت ہی گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے، اور اس سے بھی اپنے بچوں کو بچانا اسی طرح سے امپاسبل ہے، اسی طرح سے مطلب کہہ لیں کہ بھی والدین کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جس طرح سے کہ زنا اور شراب سے اپنے بچوں کو روکنا ہے۔ اب اس کا تیسرا بیٹا جو تھا نا وہ یہ ڈرگز کی ایڈکشن کا شکار ہو چکا تھا، اور وہ اتنا عادی ہو چکا تھا ڈرگز لینے کا کہ ہر وقت نہ نشیوں کی طرح سے بس اپنے گھر میں اور اپنے مطلب روم میں ہی رہتا تھا وہ۔ اور اس کا چوتھا بیٹا جو کہ جس کے اوپر مطلب کہ بھی اس کو اپنے 4 بیٹوں پہ مان تھا، اس کا چوتھا بیٹا جو تھا نا اس نے گوری کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس فیصلے کے اوپر اس نے امپلیمنٹ بھی کیا۔ اس نے گوری کے ساتھ شادی کی اور اپنے والدین کو اور اس گھر کو چھوڑ کے نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک اور جگہ پہ شفٹ ہو چکا تھا۔ اب یہ ساری صورتحال جو کہ حاجی ذوالفقار کے ساتھ بیت رہی تھی نا، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ اگرچہ کہ وہ یہاں پہ نا ارب پتی تھا اور روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، گھر میں کسی بھی طرح کی مطلب مالی کوئی پریشانی، کوئی مشکلات نہیں تھیں، لیکن اپنی اولاد یعنی کہ اپنے 4 بیٹے جن کے اوپر وہ بڑا مان کیا کرتا تھا، ان کے حوالے سے نا دن رات بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ وہ کاروبار جسے کہ اس نے بڑے مان اور بڑے چاہ کے ساتھ صرف اور صرف اس لیے پروان چڑھایا تھا کہ اس کے 4 بیٹے کل کو بڑے ہوں گے اور ان کو روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ ان کو کوئی مطلب نوکریاں وغیرہ کرنی پڑیں گی، اور وہ میرے کاروبار کے اوپر بیٹھ کے راج کریں گے اور مجھے جو ہے نا وہ گھر میں بٹھا کے راج کروائیں گے۔ اس کی وہ ساری پلاننگ جو تھی نا وہ اب ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ شاید کہ اس بچی کی نا جسے کہ وہ ہر وقت اگنور کیا کرتا تھا، اس کو سیدھے منہ بلایا نہیں کرتا تھا نا، اس کی آہ لگ گئی تھی اس کو، حاجی ذوالفقار کو، کہ وہ کنسرن جو کہ اس کو اپنی بیٹی کے حوالے سے ہوتے تھے اور وہ لوگوں کو اس بات کا بتایا نہیں کرتا تھا کہ بھی میرے پاس بیٹی ہے، یا مطلب کہ بھی وہ سمجھتا تھا کہ بھی اس کی بیٹی کل کو اس کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی نا، اب وہی بدنامی نا اس کو اس کے بیٹوں کے حوالے سے مل رہی تھی، جن بیٹوں کے بارے میں وہ یہ سوچتا تھا کہ کل کو میرا نام روشن کریں گے اور میرا بڑھاپے میں جا کے یہ سہارا بنیں گے، وہی بیٹے جو تھے نا اب ایک ایک کر کے اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی جگ ہسائی کا باعث بن رہے تھے، اور لوگ آ کے اس کو مطلب بتایا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے کہ بھی مطلب آپ کے فلاں بیٹے کا کیا بنا، آپ کے فلاں بیٹے کا کیا بنا، وہ گوری کے ساتھ چلا گیا، یہ ڈرگز لے رہا ہے، اور آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ کالوں کے ساتھ ملتا ہے، آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ زنا اور شراب کی لت میں مبتلا ہے، اور اس طرح کی باتیں جو کہ وہ سننا نہیں چاہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ بھی یہ بدنامی کا باعث بنتی ہیں، اور وہ سارے کنسرنز جو کہ حاجی ذوالفقار کے ذہن میں اپنی بیٹی کے حوالے سے ہوا کرتے تھے نا، اب وہ ساری باتیں، سارے تانے اور ساری بدنامی جو تھی نا اسے اپنے بیٹوں کے حوالے سے دیکھنے اور سننے کو مل رہی تھی۔ حاجی ذوالفقار زندگی میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ بھی میں جو ہے نا وہ اتنا پیسہ اور اتنی دولت جو ہے اس کا کیا کروں کہ بھی میرے بیٹے جو ہیں وہ ہی راہ راست پہ نہیں رہے ہیں۔ اس کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ بھی یو کے میں رہ کے اپنی اولاد کو یہاں پہ پروان چڑھا کے نا اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ وہ اللہ سے اپنی اس سوچ کے لیے معافی مانگا کرتا تھا اور گڑگڑایا کرتا تھا، اور اللہ کے حضور جو تھا نا وہ مطلب اپنی بخشش کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا کہ اللہ نے اگر اس کو ایک رحمت دی تھی نا تو اس نے اس رحمت کو بڑے ہی برے طریقے سے نا جھٹلا دیا، اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، یعنی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ، اور بیٹوں کی جس نعمت کو وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک راحت اور ایک سکون سمجھا کرتا تھا نا، وہ اب اس کے لیے بدنامی کا اور شرمندگی کا باعث بن چکے تھے۔ وہ اللہ سے بڑی دعا مانگا کرتا تھا کہ اس کی اولاد کو یعنی کہ اس کے بیٹوں کو راہ راست پر لے آئے اور ان کو ہدایت کی توفیق دے، لیکن حاجی ذوالفقار کو اپنی زندگی میں اپنے 4 بیٹوں کی طرف سے کوئی بھی سکون کا سانس نہ آ سکا۔
اور یوں حاجی ذوالفقار اس دنیا سے گڑ گڑاتا ہوا، ملال کرتا ہوا اور اللہ کے حضور معافیاں مانگتا ہوا اس دنیا سے چل بسا، لیکن کیا کہ بھی اس کے چاروں بیٹوں کی طرف سے اس کو کبھی بھی کوئی سکون کا یا ٹھنڈی ہوا کا کوئی بھی جھونکا نصیب نہ ہو سکا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ جو یہ حاجی ذوالفقار جیسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں جو اس طرح کے انسیڈنٹس دیکھتے ہیں یا اللہ کی طرف سے ان کو جو سبق ملتا ہے، کیا یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے یا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے؟ آپ لوگ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جی میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔